شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے کہا کہ یہ بات اب نکلی ہے تو دور تلک جائے گی, پھر اس کے نرغے میں کون کون آئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کچھ فیصل وابڈہ صاحب کی تو زبان کسی بھی ایک انسیڈنٹ پہ نہیں رک رہی, اور نون لیگ خواجہ آصف صاحب خصوصاً وہ تو, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی, وہ ایسے جیسے جتنے بحران ابھی تک آئے ان سب کے ذمہ دار یہ فیض حمید صاحب تھے. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ فیض حمید صاحب پہ یہ الزام ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو اسٹیبلش کرنے, اقتدار میں لانے, پھر اس کے بعد ہر طرح سے ان کی مدد کرنے میں فیض حمید صاحب شریک ہیں, بلکہ یہ وہی طوطا ہیں جن میں جان تھی پاکستان تحریک انصاف کی. ان کی گرفتاری کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے, اور فوج بطور ادارہ کیا اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی بھی رینک کا افسر ہو اگر اس کے خلاف کوئی کیس آتا ہے کرپشن کا تو انیویٹیبل ہے اس کے خلاف کارروائی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کیسز تھے جو میڈیا میں آ گئی باتیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن تو لیا گیا, مگر جو کہ جس قسم کا ایکشن لیا گیا وہ اتنا اسٹرانگ ایکشن نہیں تھا. ان کے کچھ پرکس اینڈ پینشنز وغیرہ کاٹ دیے گئے, ان کو ڈرام آؤٹ کر دیا گیا, کچھ لوگوں کو سزائیں بھی کاٹنی پڑی 3-3 4-4 سال. مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹڈ کوز کیے تھے یا پلاننگ ہو رہی تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب سچویشن جو ہے از ویری ڈفرنٹ بیکاز دس ٹائم اٹس ہائیلی پولیٹیسائزڈ. وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرنل تھیں, اس میں کوئی زیادہ پولیٹیسائزیشن نہیں تھی. اس میں چھوٹے چھوٹے اٹیمپٹس تھے بائی ایمبیشس جنرلز جن کے ساتھ کوئی خاص لوگ نہیں تھے. یہاں ایک سچویشن ایسی تھی کہ 2 سچویشنز تھیں, ایک جو واضح ہے دوسری واضح نہیں ہے, مگر سوچا یہی جاتا ہے. واضح یہ ہے کہ خان صاحب کا بہت سپورٹ ہے آؤٹ سائڈ. واضح یہ ہے کہ خان صاحب کی اور جنرل فیض کی بڑی کلوز ریلیشن شپ تھی. واضح یہ ہے کہ جنرل فیض کو وہ آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. واضح یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سوچ رہی تھی کہ اگر فیض بن گئے تو ساڈا بیڑا غرق ہو جائے گا, 10 سالہ پلان ہے اینڈ سو آن. تو یہ تو واضح ہے. جو واضح نہیں تھا وہ یہ تھا کہ کیا فوج کے اندر کمپلیٹ یونٹی ہے کہ عمران خان بندہ ٹھیک نہیں, یا یہ ہے کہ فوج کے بہت سے لوگوں نے عمران خان کے لیے بھی ووٹ ڈالا ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ابو ریپروچ. تو کیونکہ اگر وہاں اس قسم کی سوچ تھی رینک اینڈ فائل میں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا ٹو ایکٹ اگینسٹ سچ اے پاپولر لیڈر جس کی پاپولیرٹی جو ہے صرف آؤٹ سائڈ سویلینز میں نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ادارے کے اندر بڑی سپورٹ ہے اس کی. تو یہ واضح نہیں تھا مگر شک یہ تھا, کیونکہ یہ باتیں باہر نہیں نکلتی. مگر یہ شک جو تھا یہ تو پولیٹیکل لیول پہ تھا. واضح یہ تھا کہ جس فوجی فیملی کے لوگوں کو ہم ملتے تھے they were all pro عمران. لڑکے لڑکیاں بیویاں, وہ جو سرونگ افسر تھے وہ تو چپ تھے ظاہر ہے, مگر ریٹائرڈ جو تھے وہ بولتے تھے, وہ تو واضح ہو گیا نا. اور جو سرونگ افسر کی بیویاں اور بچے تھے وہ پرائیویٹ گیدرنگز میں تو وہ اپنی جو سپورٹ تھی وہ چھپاتے نہیں, سرے عام. تو یہ باتیں تو باہر آ گئی ساری, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہے. تو اگر ہمیں پتہ تھا تو فوج کی لیڈرشپ کو بھی یہ پتہ تھا کہ ہمارے افسر بولتے تو نہیں ہیں, مگر گھر میں تو یہ حالات ہیں, اور انہوں نے جا کے ووٹ بھی ڈال دیا ادھر. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے تھوڑی سی کیئرفل رہنا پڑا ہائی کمانڈ کو کہ امیڈیٹلی کوئی ایکشن نہ لیا جائے جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے. پہلے ایک بیانیہ بنایا جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ بن چکا ہے اب. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں. ایک یہ عائشہ کہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ قائم ہے. وہ ڈسپلن کو توڑنے کے لیے اور آرڈرز کو توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پہلی بات, سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ڈسپلن کو اگری کریں یا نہ کریں اندر, مگر ڈسپلن کو توڑنا نہیں ہے. آرڈرز آر ٹو بی اوبیڈ. بکاز پاکستان ایک ایسے موڑ پہ ہے کہ اگر فوج کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو یہ پھر ملک نہیں بچے گا. اور انڈیا کی اور یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ, اور یہ آج کل جو وہاں کا میڈیا ہے وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ جی فوج کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے, اب یہ کیسے بچائیں گے, اب یہ ڈس ایگریمنٹ شروع ہو گئی ہیں, ویکننگ ہو گئی ہے فوج کی یونٹی کی, اسٹرینتھ کی. عمران خان صاحب ہٹ کر رہے تھے تو اس کو میڈیا بہت اچھال کر رہا تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوا. وہ ہونے جا رہا تھا یا شک تھا کہ یہ ہو جائے گا, مگر وہ نہیں ہوا, کیونکہ خان صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے پچھلے 6 ماہ میں اس سے بہت سے لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ کو نہیں آگے رکھ رہے, یہ اپنے آزاد کو آگے رکھ رہے ہیں, اور ان کی پارٹی بھی جو ہے ڈزنٹ گیو اے اباؤٹ پاکستان. اب اور یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب جو اس وقت کی قیادت ہے, نون لیگ وغیرہ کو بھول جائیں, اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے ان کی یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو بچایا جائے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے, مشکل فیصلے کیے جائیں, بات کو آگے بڑھایا جائے, اسٹیبلٹی لائی جائے, بیکاز دا کنٹری از ایٹ اسٹیک.
تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے سب کو. ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوں گی. خان صاحب کی بھی پالیسیز کو بہت لوگ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, کیوں یہ کرتے ہیں, ایک یو ٹرنس کیوں لیتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, ایسے کیوں کرتے ہیں. اور یہ مے والا جو انسیڈنٹ ہے, میرا خیال ہے انہوں نے سکسیسفلی, اسٹیبلشمنٹ نے سکسیسفلی کنوے کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑی بغاوت تھی ایک قسم کی, اور اب انہوں نے اس کو پروو کرنا ہے. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ, دلوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ اس پہ پیچھے کچھ سازش تھی. ایسے نہیں ہو گیا یہ کہ آرمی انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا, فوکس کیا, پلان کے تحت ہوا. اس کے بعد 1-2 کور کمانڈرز کو بھی ریموو کیا گیا, اور وہ بھی پتہ لگا کہ ان کی بھی ہمدردیاں کہاں تھی, اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے, یا کیا سوچ رہے تھے, یا کیا انکریجمنٹ کر رہے تھے. تو یہ باتیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. جیسے باہر آتی ہیں تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا, اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس کی اہمیت تھی کہ انسٹیٹیوشن آف آرمی کے اندر وہ کمزور ہوتا تھا. جب وہ دیکھا ہے ہائی کمانڈ نے کہ اب ہماری انسٹیٹیوشن کے اندر وہ بیانیہ اس شدت کے ساتھ نہیں ہے اور ڈسپلن قائم ہے, اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ وی ہیو ٹو ریمین یونائٹیڈ ایٹ دس ٹائم, اینڈ انٹرنل ڈفرینسز آن پالیسیز have to be kept aside. تو میرا خیال ہے that's when they decided کہ now is the time to take action. And I think that is the issue here now کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب میں سمجھتا ہوں کوئی اس کے بعد کوئی سیکرٹ کاز نہیں رہیں گی. اب وہ ججز کو بھی بلایا جائے گا, پوچھ ہوگی, اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کریک ڈاؤن جو پہلے آئی تھی نا, جس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, پھر چھوڑ دیا گیا ججز نے, اور سارا کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے ایک شروع ہوگا, سلسلہ شروع ہوگا دوبارہ سے. اور یہ جو اس وقت کریک ڈاؤن ہے آن سوشل میڈیا, ایک طرف وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے, دوسری طرف وہ سوشل میڈیا ہی بند کر رہے ہیں. اور دیکھ لیں, میں اس کو ڈسکس کریں گے آج آخری سیکشن میں, کہ یہ تو آپ نے تو زبان بند کر دی, یا سنائی سے سننے نہیں دے رہے لوگوں کو, زبان تو بند نہیں ہو رہی, مگر کیا اس کا عوامی کے اوپر اور کیا اثر پڑے گا وہ بھی سوچا آپ نے کہ نہیں سوچا. تو یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے والی ڈیجیٹل اکانومی کی. لیکن اگر آپ اسے سم اپ کریں سارے معاملے کو, تو جو ابھی آپ نے کیس بنایا, یا ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, ججز پر دباؤ کے معاملات تھے, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں اسے ٹاپ سٹی کرپشن سکینڈل تک رکھنا, اور پھر یہ کہنا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز وہ بھی ثابت ہوئیں. کیا ادارہ وضاحت کرے گا ان سب کی, یا یہ معاملات آگے اپنے طور پر ادارے کے اندر ہی چلیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے they will try to prove 2 things. کرپشن اپنی جگہ پہ وہ تو کریں گے نا, because as I said وہ پیگ لینا تھا, اور وہ فوج کے اندر انہوں نے پہلے بھی, جنرل کیانی نے بھی, جنرل رئیس شریف نے بھی ایکشن لیے تھے آن کرپٹ پریکٹسز. تو وہ تو ایک اچھا پیگ ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ تو اس کی ایویڈنس تو بڑی آسان ہے نا, وہ تو ساری ریکارڈ پہ ہے, 2017 سے چل رہا ہے. وہ کتنے لوگ اس کو ڈینائی کریں گے, اور وہ عمران خان نہیں ہے نا, وہ جنرل فیض ہے نا. اب جنرل فیض کے لیے وہ سمپتی نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو عمران خان کے لیے ہے. جنرل فیض کے اوپر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اچھا جی کیتا ہوئے گا, مگر ساڈے لیڈر نال تو کوئی تعلق نہیں نا, انہیں کیتا ہوئے گا تو ٹھیک ہے کرو انہوں جو کرنا جی. تو وہ لوگ دور ہو رہے ہیں وہاں سے. فیض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی میں, چپ ہے, اور عمران کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ کرپشن کا تو آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں وداؤٹ انفارمنگ دا پبلک اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ, اور وداؤٹ دی ٹرائل گیونگ کانکریٹ انفارمیشن, پبلک کرنے کے وہ بیانیہ نہیں قائم ہوگا جب تک آپ پبلک کو بتائیں گے نہیں, اور انٹو کانفیڈنس نہیں لیں گے پبلکلی کہ کیا یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ. اب یہ نہیں ہوگا کہ خفیہ ٹرائل ہوگی, میرا خیال ہے ان کے یہ اس کو پبلک ٹرائل ہی کریں گے. اچھا, تو دونوں چیزوں کو. ہاں, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس. دیکھیے پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو ایک طرف تو بظاہر یہ ہو رہا تھا کہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے, بڑے لوگ ساتھ ہیں, ابھی بھی ساتھ ہیں, خان صاحب ابھی بھی گرج رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے. مگر دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کامیاب نہیں ہو رہی. انہوں نے جو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی, تو اسی لیے پھر یو ٹرن لیا ابھی حال ہی میں مذاکرات کا معافی کا. میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں. ہمیشہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے آرمی کو پیچھے دھکیلا ہے, اور تو آپ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. اگر
تو کیونکہ آپ آرمی کے ساتھ مل کے کنسپریسی تو کر نہیں سکتے بیکاز وہ تو آپ کے خلاف ہے. تو اس لیے یا تو وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں تو آپ ان کے ساتھ مل کے سازش کریں. یہ تو ان کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ تو نہیں, یہ تو انہی کی ہائبرڈ رجیم ہے. تو اس کو تو آپ کو اگر درار ڈالنی ہے تو ادھر سے کام کریں, ادھر نہ کریں, بیکاز ان کا تو بنایا ہوا یہ ایجنڈا ہے. تو خان صاحب نے وہ نہیں کیا, خان صاحب نے ڈائریکٹ ادھر اٹیک کی جو اب ریباؤنڈ ہو گئی ہے. اور انہوں نے شاید جنرل عاصم منیر کو پہچانا نہیں کہ واٹ سارٹ آف اے مین از ہی. جو آرمی چیف خود اتنا صاف شفاف ہو, جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کرپشن کا الزام نہ ہو یا فیوریٹزم کا الزام نہ ہو یا اور کوئی فیملی کنیکشنز کا الزام نہ ہو, جو کہ ایٹ سم سٹیج اور دی ادر ہر آرمی چیف کو یا موسٹ آرمی چیفز کے اوپر وہ الزام لگتے رہے, ان کے اوپر وہ نہیں ہے. سو ہی از کلین, مسٹر کلین. اب جب مسٹر کلین کچھ کام کرتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ایون فرام ود ان outside the institution. Inside the institution he enjoys a very high reputation as being a clean cut soldier, a soldier. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب has miscalculated. میں ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ he is doing the right thing because he is trying to create a constituency within the armed forces. But I think he failed. اگر کامیاب ہو جاتے تو there was nothing like it for him. مگر he's failed. Because the armed forces have not broken. They've stood like a rock. And on top of that, یہ جو ایویڈنس ملنی شروع ہو گئی ہے اب کہ اس کے پیچھے کیا تھا, بیکاز وہ May 9th جو ہے وہ تو 1 سال ہو گیا نا, اس کو 1.5 سال ہونے جا رہا ہے, زیادہ ہو گیا نا. تو مطلب ہے کہ it has taken so long to come to this conclusion کہ یہ جو ہے this is a major issue. اس کو اس طریقے سے نہیں ہوگا, اس کو اب ٹیکل کرنا پڑے گا ایٹ دا لیول آف دی انٹرنل. شاید بہت محتاط رہتے ہوئے یہ کام کیا. ہاں, بیکاز وہ پہلے تو آؤٹ سائڈ کر رہے تھے نا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا, آپ لوگوں نے یہ کیا. وہ دیکھا کہ ججز جو تھے وہ چھوڑ رہے تھے, بیکاز جس قسم کی ایویڈنس پاکستان کے سویلین کورٹس میں چاہیے ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور صرف ایک ویڈیو کے ساتھ تو نہیں وہ بنتی, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کنسپریسی دکھانی پڑتی ہے. وہ کنسپریسی واز ڈیفیکلٹ ٹو پروو. یو کانٹ پروو دیٹ کنسپریسی وداؤٹ اے کنسپریٹر ود ان دی فورسز. اوکے, تو یہ آخری ہتھیار سمجھے, اسے آخری پتہ ہے یہ جو استعمال کیا گیا ہے. یہ آخری پتہ نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ پہلا پتہ ہے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کافی چھانٹی ہوگی اور کافی چیزیں اور بھی نکلیں گی, اور بیکاز اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ لے کے جانا ہے, اور وہ نتیجہ جو ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ بیانیہ ہی اڑ جائے گا سارا. اس لیے دس ہیز ٹو بی سکسیزفل. یہ عمران خان والا بیانیہ نہیں ہے کہ جی 2013 کی الیکشن چوری ہوئی تھی اور ایک کمیشن بنا دیں جوڈیشل, اور وہ بن گئی تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا, سب ٹھیک تھا, تو بیانیہ اڑ گیا. تو یہ وہ, اور یا ان کا وہ دھرنا والا بیانیہ تھا وہ بھی اڑ گیا. یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. یہ سوچی سمجھی اب یہ فیصلہ ہوا ہے, اور آئی تھنک کچھ نہ کچھ ایویڈنس نکلے گی کہ یہاں گڑبڑ بڑی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئندہ کی گڑبڑ کے لیے رستہ بند ہو تو پھر تب بات ہے. بھارت سیٹھی صاحب نے کہا پتہ ہے اس کے بعد کھیلے جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے پتے چھانٹے جا رہے ہیں اور ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے.